حامد خان المشرقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے ٹرانسمیشن میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل سیناریو اس وقت جس طرح سے آن گوئنگ سچویشن ہے، جس طرح سے بڑھ رہی ہے آگے کی جانب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دائرہ صرف اسرائیل اور ایران تک نہیں بلکہ اب جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان تک بھی ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ یہ مزید ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ یہ جو حملہ تھا ایران پر، یہ بڑا متوقع تھا، کیونکہ صدر ٹرمپ پر جس انداز میں اسرائیلی لابی نے دباؤ ڈال کر یہ حملہ کروایا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ نے یہ کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہے، وہ ایران نے پہلے بھی کہا کہ وہ ان تمام ممالک میں جہاں امریکی مفادات ہیں، امریکی اڈے ہیں یا امریکی انٹرسٹ ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا۔ اور وہ ایران کی مجبوری ہے کہ امریکہ تو ہزاروں میل دور ہے، اسرائیل بھی سینکڑوں میل دور ہے، اور اسرائیل پر جب وہ اٹیک کرتا ہے تو رستے میں جارڈن اور دوسرے مسلمان ممالک اس کے بہت سارے میزائلز کو انٹرسپٹ کر دیتے ہیں۔ پچھلی بار بھی ایسے ہوا۔ اس حوالے سے جو ایران ہے اس کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائس رہ جاتی ہے، اور وہ چوائس یہی ہے کہ جہاں جہاں امریکی مفادات یا اڈے ہیں، چاہے وہ قطر میں ہو، حدید کا اڈا ہو، الزفرا ہو، یو اے ای میں ہو، یا جو دماسکس میں ہے، یا ادھر جو ہے جہاں جہاں پر امریکی مفادات ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ عرب ممالک جو ہیں یہ کوئی جرات مندانہ موقف لے سکتے ہیں کہ جی یہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جنگ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی ہے۔ مجبوراً ان کے جو خطے ہیں ان کے اندر ان کے اڈوں کو صرف ٹارگٹ کیا گیا ہے جو امریکی اڈے ہیں۔ اگر تو اس حوالے سے کوئی ہوا نہیں تو صورتحال بڑی خطرناک ہوگی، کیونکہ یہ جنگ بڑی پھیل سکتی ہے۔ اس کے اندر جس پوائنٹ کے اوپر مزید پریشانی ہے وہ یہ کہ اگر ایران آبنائے حرمز بند کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کا 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے، اور اس تیل کی رکاوٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ جس کے بعد پھر اگر ایران کے اندر ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ کہ مکمل طور پر اندرونی خلفشار کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی طور پر بھی ملک کا جارحیت کا مقابلہ کریں، اور ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ دینے کے لیے اوپنلی رشیا یا چائنا اگر میدان میں آ گئے تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہرحال یہ حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے، اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ایک صورتحال جہاں مذاکرات سے شاید کوئی راستہ نکل آتا، اب ایک ایسی جنگ کی طرف چلے گئے ہیں جو یا تو امریکہ کو واٹرلو اور ویتنام یاد کرا دے گی، اور یا پھر یہ جو جنگ ہے یہ ایک ایسی جنگ کی طرف چلی جائے گی جس کا خاتمہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ ابھی بھی صورتحال جلد از جلد کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہوش مندی سے کام لے، ورنہ صورتحال بہت خطرناک ہوگی۔ حامد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اگر اس بار امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے، یہی وہ بنیادی سوال ہے کہ کیا امریکہ کے مقاصد ہیں۔ امریکہ کا اگر مقصد یہ ہے جو سب کو پتہ ہے کہ جی وہاں پر رجیم چینج کی جائے اور رضا شاہ پہلوی کو اس کے بیٹے کو لا کر تو اقتدار میں بٹھا دیا جائے، اور اب باہر سے آئے ہوئے لوگ جو اقتدار میں بیٹھتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر ملک کے اندر مزید تباہی بھی آتی ہے، امن و امان بھی خراب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا خطے کی طاقتیں یعنی روس، چائنا، پاکستان، ترکی یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل نواز یا اسرائیل کی ہی حکومت جو ہے وہ ایران پر آ جائے اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر اسرائیل آ جائے، چائنا اور رشیا کے بارڈرز کے اوپر اسرائیل آ جائے؟ یہ افورڈیبل نہیں ہے۔ جو امریکی اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو بہت بڑی جنگ سے گزرنا پڑے گا، اور اس جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس میزائلز ختم ہو جائیں گے، اس کے پاس کیپیبلٹی ٹو ریٹیلیٹ ختم ہو جائے گی، تو یہ میرا خیال ہے کہ اگین مس کیلکولیشن ہے امریکہ کی طرف سے۔ ایران کی کیپیبلٹی ٹو ریٹیلیشن ابھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بلا واسطہ امریکہ اور چائنا کی سپورٹ حاصل رہے گی، اور اگر وقت پڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب ایران اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا تھا تو اس کے اندر ایرانی میزائلوں کے ساتھ ساتھ روسی ساختہ میزائل بھی شامل تھے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی مس کیلکولیشن ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں شروع کی ہیں اس کے اندر بعد میں امریکہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا،
اور اس بار کی جنگ کا شاید قیمت جو ہے وہ پورے خطے کو چکانی پڑے یا اس سے بھی بڑی کوئی قیمت چکانی پڑے. آلرائٹ، حامد خان المشرقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے ٹرانسمیشن میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اوور آل سیناریو اس وقت جس طرح سے آن گوئنگ سچویشن ہے، جس طرح سے بڑھ رہی ہے آگے کی جانب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دائرہ صرف اسرائیل اور ایران تک نہیں بلکہ اب جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان تک بھی ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ یہ مزید ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس سے کوئی انکار نہیں کہ یہ جو حملہ تھا ایران پر یہ بڑا متوقع تھا، کیونکہ صدر ٹرمپ پر جس انداز میں اسرائیلی لابی نے دباؤ ڈال کر یہ حملہ کروایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ امریکہ نے یہ کرنا ہی کرنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی طرف سے جوابی کارروائی ہے وہ ایران نے پہلے بھی کہا کہ وہ ان تمام ممالک میں جہاں امریکی مفادات ہیں، امریکی اڈے ہیں یا امریکی انٹرسٹ ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا. اور وہ ایران کی مجبوری ہے کہ امریکہ تو ہزاروں میل دور ہے، اسرائیل بھی سینکڑوں میل دور ہے، اور اسرائیل پر جب وہ اٹیک کرتا ہے تو رستے میں جارڈن اور دوسرے مسلمان ممالک اس کے بہت سارے میزائلز کو انٹرسیپٹ کر دیتے ہیں. پچھلی بار بھی ایسے ہوا. سو اس حوالے سے جو ایران ہے اس کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائس رہ جاتی ہے، اور وہ چوائس یہی ہے کہ جہاں جہاں امریکی مفادات یا اڈے ہیں، چاہے وہ قطر میں ہو، حدید کا اڈا ہو، الزفرا ہو، یو اے ای میں ہو، یا جو دماسکس میں ہے، یا ادھر جو ہے جہاں جہاں پر امریکی مفادات ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ عرب ممالک جو ہیں یہ کوئی جرات مندانہ موقف لے سکتے ہیں کہ جی یہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جنگ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی ہے. مجبوراً ان کے جو خطے ہیں ان کے اندر ان کے اڈوں کو صرف ٹارگٹ کیا گیا ہے جو امریکی اڈے ہیں. تو اگر تو اس حوالے سے کوئی ہوا نہیں تو صورتحال بڑی خطرناک ہوگی، کیونکہ یہ جنگ بڑی پھیل سکتی ہے. اس کے اندر جس پوائنٹ کے اوپر مزید پریشانی ہے وہ یہ کہ اگر ایران آبنائے حرمز بند کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کا 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے، اور اس تیل کی رکاوٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو جائے گی. جس کے بعد پھر اگر ایران کے اندر ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے تاکہ یہ کہ مکمل طور پر اندرونی خلیفشار کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی طور پر بھی ملک کا جارحیت کا مقابلہ کریں. اور ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ دینے کے لیے اوپنلی رشیا یا چائنا اگر میدان میں آ گئے تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہرحال یہ حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے. اسرائیل کے دباؤ میں آ کر ایک صورتحال جہاں مذاکرات سے شاید کوئی راستہ نکل آتا، اب ایک ایسی جنگ کی طرف چلے گئے ہیں جو یا تو امریکہ کو واٹرلو اور ویتنام یاد کرا دے گی، اور یا پھر یہ جو جنگ ہے یہ ایک ایسی جنگ کی طرف چلی جائے گی جس کا خاتمہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. ابھی بھی صورتحال جلد از جلد کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہوش مندی سے کام لے، ورنہ صورتحال بہت خطرناک ہوگی. حامد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اگر اس بار امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیے یہی وہ بنیادی سوال ہے کہ کیا امریکہ کے مقاصد ہیں. امریکہ کا اگر مقصد یہ ہے جو سب کو پتہ ہے کہ جی وہاں پر رجیم چینج کی جائے اور رضا شاہ پہلوی کو اس کے بیٹے کو لا کر تو اقتدار میں بٹھا دیا جائے، اور اب باہر سے آئے ہوئے لوگ جو اقتدار میں بیٹھتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر ملک کے اندر مزید تباہی بھی آتی ہے، امن و امان بھی خراب ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا خطے کی طاقتیں یعنی روس، چائنا، پاکستان، ترکی یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل نواز یا اسرائیل کی ہی حکومت جو ہے وہ ایران پر آ جائے اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر اسرائیل آ جائے، چائنا اور رشیا کے بارڈرز کے اوپر اسرائیل آ جائے؟ یہ افورڈیبل نہیں ہے. سو جو امریکی اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو بہت بڑی جنگ سے گزرنا پڑے گا، اور اس جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس میزائلز ختم ہو جائیں گے، اس کے پاس کیپیبلٹی ٹو ریٹیلیٹ ختم ہو جائے گی، تو یہ میرا خیال ہے کہ اگین مس کیلکولیشن ہے امریکہ کی طرف سے. ایران کی کیپیبلٹی ٹو ریٹیلیشن ابھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بلا واسطہ امریکہ اور چائنا کی سپورٹ حاصل رہے گی. اور اگر وقت پڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب ایران اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا تھا تو اس کے اندر ایرانی میزائلوں کے ساتھ ساتھ روسی ساختہ میزائل بھی بالکل شامل تھے. سو یہ وہ صورتحال ہے جو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی مس کیلکولیشن ثابت ہو سکتی ہے.
امریکہ نے جتنی بھی جنگیں شروع کی ہیں اس کے اندر بعد میں امریکہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور اس بار کی جنگ کا شاید قیمت جو ہے وہ پورے خطے کو چکانی پڑے یا اس سے بھی بڑی کوئی قیمت چکانی پڑے۔ آلرائٹ، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔